کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی اور نشست میں بھی بیان کیا گیا، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ظرفیت کے اعتبار سے حرم دو انداز کے ہوتے ہیں، ایک ظرف مکان ہے اور ایک ظرف زمان ہے۔ کچھ ظرف مکان محترم ہوتے ہیں، کچھ ظرف زمان محترم ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ مکان محترم ہوتے ہیں، کچھ زمان محترم ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اور ہم جس مکان میں موجود ہیں، یعنی جس جگہ موجود ہیں، یقیناً محترم جگہ ہے، خانہ خدا ہے، نسبت خدا سے ہے، اور اسی انداز سے جس زمان میں موجود ہیں وہ ماہ مبارکہ شعبان ہے۔ تو جو زمان ہے وہ بھی محترم ہے، جو مکان ہے وہ بھی محترم ہے، یہ نور علی نور ہے۔ اور ان دونوں ظروف کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ نے ابھی دعائے کمیل کی تلاوت کی، آج کی شب دعائے کمیل کے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بالکل اسی انداز سے آئیے چند گزارشات آج کی شب کے خصوصیت سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ اس عالم میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ یقیناً وہ فاعل حکیم ہے، وہ دانا ہے، اس کا کوئی کام عبث نہیں ہے۔ مقصد خلقت انسانی کیا قرار پایا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ یقیناً اس کی معرفت حاصل کی جائے اور لقاء اللہ یعنی کہ خدا سے مربوط ہو جایا جائے، خدا کی بارگاہ میں خدا جس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے وہ مقام حاصل کر لیا جائے۔ تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں رہنے کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات کو کس کے لیے خلق کیا ہے؟ جواب یہی ہے، آپ کے لیے خلق کیا ہے۔ تمام کے تمام موجودات، چاہے وہ پہاڑ ہوں، ہوائیں ہوں، یا یہ بہتے ہوئے جھرنے ہوں، یہ دانے کا شگافتہ ہونا، یہ آسمان سے پانی کا برسنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا اپنے اپنے مدار کے اندر اپنی منازل کو طے کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟
آپ کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے یہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کے لیے قرار دی ہیں، نہ فقط آپ کے لیے قرار دی، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، آپ کے لیے تو مسخر بھی کر دیا۔ آپ سمندروں کا سینہ چیر کر اپنے سفر کو طے کرتے ہیں، ہواؤں کو آپ نے تسخیر کر لیا، آپ ہواؤں کے اندر اپنے ایئر کرافٹ لے کر جاتے ہیں، اور جناب جس کو کہتے ہیں کہ ہفتوں کا سفر، مہینوں کا سفر آپ نے سمیٹ کر چند منٹوں کا سفر جو ہے وہ آپ نے بنا دیا۔ یہ انسان کی تخلیق، انسان کی صلاحیت ہے، یقیناً وہ اس سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات تو آپ کے لیے، یہ تمام کی تمام نعمتیں تو آپ کے لیے خلق کی تھیں، آپ کو کس کے لیے خلق کیا؟ تو جواب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پانی کو میرے لیے خلق کیا ہے اور مجھے پانی کے لیے خلق کیا ہے، جی نہیں۔ اگر تمہیں پانی کے لیے خلق کر لیتے تو پھر تجھے اشرف کہلانے کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں تو تیرے لیے ہیں، لیکن تو ان کے لیے نہیں ہے۔ تجھے کس کے لیے رکھا ہے؟ انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں، لقاء اللہ۔ پھر وہیں پر بات آ گئی، پھر وہاں لقاء رب ہی کی بات آ گئی، تو خدا کے لیے ہیں۔ تو یعنی تیرا ہر کام وہ ہونا چاہیے جو تجھے ہر لمحہ بلمحہ خدا سے نزدیک کر رہا ہو۔ یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے آج خاص شعبان کی اس رات کے اندر اور اس مہینے کے اندر، کس لیے باندھی؟ چونکہ وقت ابھی بہت زیادہ نہیں بچا میرے پاس، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ایک حد تک لے کر جانا چاہوں گا کہ یقیناً جس مقصد کے لیے ہم اور آپ خلق ہوئے ہیں، یہ زمان اور خاص یہ رات اس مقصد میں کس حد تک ہمارے ساتھ ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو بس اب اگر اس مہینے کے مناقب میں جہاں بہت سے مناقب بیان ہوئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان تمام مناقب میں فقط ایک روایت ہی ہمارے پاس ہوتی جو بیان کرنے لگا ہوں، تو اس روایت کے بعد پھر اور کسی روایت کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے اس مہینے اور خاص اس رات کے لیے اگر بات کی جائے، کون سا منقبت ہے، وہ کون سا وہ فضیلت ہے آج کے اس خاص مہینے کی، تو وہ کون سا مہینہ؟ مہینہ شعبان، ماہ شعبان، یعنی وہ اول مخلوق، وہ افضل مخلوق، وہ کہ جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پھر بات وہیں آ گئی، یعنی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر کسی مہینے کو کہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی فضیلت کہاں چلی جاتی ہے؟ کس طرف دیکھیں گے اس مہینے کو؟ یعنی رسول خدا اگر کہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی نسبت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس نسبت کو دیکھ کر یہ مہینہ کہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے اور میری خلقت کا مقصد یہ تھا کہ لقاء اللہ اور معرفت خدا بندی ہو۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ مخلوق کو خالق سے نزدیک کریں، یعنی مخلوق کو خالق کی نگاہ میں محبوب کر دیں، یعنی ان میں وہ اوصاف پیدا کر دیں کہ جو پروردگار عالم ان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے اس بھیجے ہوئے رسول کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ مہینہ کیا کر رہا ہے، اب اس پر دیکھنے کی بات ہوگی۔ رسول اللہ نے خاص شعبان کو کہا میرا مہینہ ہے، کیوں؟ یقیناً علماء تشریف فرما ہیں، ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، جوانوں سے مخاطب ہوں۔ شعبان کو شعبان کہنے کی بہت وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ، ہم شعبان کو شعبان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر القاموس میں جاتے ہیں تو وہاں 38 سے زیادہ تو معنی صرف شعبان کے معنی ہے، کہ شعبان کو شعب کیوں کہہ رہے ہیں؟ شعبان میں کیا چیز ہے جس کو شعبان کہا جا رہا ہے؟ تو جہاں بہت سے معنی ہیں، فقط 2 معنی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ جو تیسرا اصل حقیقی معنی ہے اس کی تمہید قرار دے کر اس تیسرے معنی کو سامنے رکھ دوں گا۔ شعبان ایک مطلب اس کا شعب پہاڑی کا بھی لیتے ہیں، پہاڑی شعب کہلاتی ہے، جس کا شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہ بھی ایک پہاڑی درہ ہے نا جہاں پر، جس کی وجہ سے شعب کہا جاتا ہے اسے۔ تو پہاڑی کو اگر آپ نے دیکھا ہو، بہت توجہ رہے، پہاڑی کو اگر دیکھا ہو، اور پہاڑی پر وہ لوگ جو کہ چلنے سے ایک راستہ بن جاتا ہے نا، پگڈنڈی سی بن جاتی ہے کہ جس کے اوپر چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر چلنے کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ پہاڑی پر چلنا اور عام فرش پر چلنے میں ایک فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں تو اٹھتا ہوا ہر قدم آپ کو اور ہمیں بلندی عطا کر رہا ہوتا ہے۔
تو پہاڑی پر چلنے والا اور اٹھنے والا ہر قدم آپ کو اور ہمیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اس نسبت سے اگر شعبان کو شعبان کہا گیا تو اگر متوجہ رہ کر ان ساعتوں سے استفادہ کیا جائے تو گزرتی ہوئی ہر ساعت آپ کو اور مجھے بلند کر رہی ہوگی۔ مماثلت وہی ہے، عربی میں قانون بھی یہی ہے کہ تشبیہ دیکھی جاتی ہے، شباہت دیکھی جاتی ہے کہ کس کو جو نام دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے۔ بیان کر چکا ہوں کہ بالوں کو شعر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ شعر تو باریکی کو کہتے ہیں، تو پھر بال کو کیوں کہتے ہیں شعر؟ کہا اسی لیے کہ بال باریک ہوتا ہے، تو چونکہ بال باریک ہوتا ہے تو اس کو شعر کہتے ہیں۔ تو تشبیہات دیکھی جاتی ہیں۔ تو شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہا بلندی عطا کرتا ہے، بزرگی عطا کرتا ہے۔ اچھا دوسرا معنی لیجئے، دوسرا معنی شعبان شاخ کا بھی لیا جاتا ہے۔ یہ لیجئے شاخ، شاخ کیوں؟ کہا شاخ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں، ہرے بھرے درخت کو، تو جس طرح سے شاخیں پھلتی پھولتی ہیں، اس ماہ مبارک شعبان میں تمہارا کیا ہوا کوئی ایک نیک عمل جو خالص خدا کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی پھلتا پھولتا ہے۔ اگر اس مہینے میں ایک صدقہ دیا گیا، ہاں مثال کے طور پر ایک جو روایات میں تو درہم کا تذکرہ ہے، آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ اگر 10 روپے ہی کسی کو دے دیے تو یہ دیکھنے کا 10 روپیہ جو ہے تمہارے لیے فقط 10 روپیہ تھا، لیکن جب یہ وہاں ملے گا تو روایات کے اندر کی روشنی سے بیان کر رہا ہوں کہ جو درہم تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو، پروردگار اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم اونٹ کی پرورش کرتے ہو، اور اس انداز سے پھر لوٹا دیتا ہے کہ گویا کوہ احد کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں صدقے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ بہرحال مختصر کریں، تیسرا مطلب جو کہ میرا آج کی خاص اس نشست کے اندر بیان کرنا تھا مجھے، اور وہ کیا ہے؟ اسی شعبان سے متعلق، اور وہ ہے شعبان یعنی کیا؟ بہت توجہ، یعنی شاخ تو ہے لیکن کون سی شاخ؟ شاخ در شاخ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ شاخ در شاخ، اللہ اکبر۔ جائیے جا کے شعبان کے مناقب کے اندر، مفاتیح کے اندر ہی دیکھیے گا، وہاں پر بھی آپ کو روایت مل جائے گی، وگرنہ میں بحر الانوار سے پڑھ رہا ہوں۔ کس انداز سے کہا؟ کہ شاخ در شاخ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اس ماہ مبارک میں ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے، بہت توجہ بہت توجہ، کہ اس ماہ میں آپ کے اور میرے نزدیک کون سی شاخ ہے جو چل کر آ چکی ہے؟ کہا شجر طوبہ کی شاخیں ہیں جو تمہارے ارد گرد پھیل چکی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا جس نے کوئی نیک عمل انجام دیا ایسا ہی ہے کہ وہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا، اور جانتے ہیں طوبہ کی شاخوں سے لپٹنے والا کون ہے؟ یعنی طوبہ کون سا درخت ہے؟ اس کا اوریجن جنت ہے، تو جو اس شاخوں سے لپٹ گیا تو اس کا مطلب اس کا اوریجن اگر جنت قرار پایا ہے تو شاخ جانتی ہے کہ اس کو کہاں لے کر جانا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، روایت بہت طویل ہے، تقریباً 3 سے 4 صفحے کی روایت ہے، اس کے درمیان میں ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اور وہ پڑوسی اس سے خوش ہوا ہے تو ایسا ہی ہے کہ یہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ رسول اللہ نے اگر کہا ہے کہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا، حق ہے، سچ ہے۔ آپ کو اور مجھے وہ شاخیں نظر نہیں آ رہی، رسول اللہ کو نظر بھی آ رہی تھی، تو کہا تھا کہ شاخوں سے لپٹ گئے ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ طوبہ کی شاخوں کا بیان ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت طویل ہے، اور بھی آپ نے کچھ اعمال بیان کیے کہ اگر یہ عمل انجام دیا، یہ عمل انجام دیا، وہ بھی شاخ سے لپٹ گیا، وہ بھی شاخ سے لپٹ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک شاخ اور بھی ہے، شعبان شاخ در شاخ، ایک شاخ اور بھی ہے جو کہ آس پاس آ چکی ہے۔ وہ کون سی شاخ ہے؟ کہا یہ شجر زقوم کی شاخ ہے، کہ اگر کسی نے کوئی بد عمل انجام دیا، کوئی برا فعل انجام دیا، تو ایسا ہی ہے کہ یہ زقوم کی شاخ سے لپٹ گئے، شاخ در شاخ۔ یعنی ایک طرح سے ڈرل ہے، ایک طرح سے ایک
امتحان گاہ ہے، ایک طرح سے آپ کو اور مجھے آزمایا جا رہا ہے کہ کون کس شاخ سے متمسک ہے، کون کس شاخ سے متمسک ہے۔ عزیزو، یہ جو شعبان کے اندر یہ شاخیں نظر آ رہی ہیں، اگر اس مہینے کے اندر بھی ذرا غور کریں گے تو ہمیں کچھ ولادتوں کی نسبتیں نظر آتی ہیں جو کہ کس قدر قریب کر دیتی ہیں ہمیں اس موضوع سے۔ اور اگر ہم پہلی تاریخ کو دیکھتے ہیں، بی بی زینب کی ولادت نظر آ رہی ہے، 3 کو دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کی نظر آ رہی ہے، 4 کو دیکھتے ہیں تو غازی کی ولادت نظر آ رہی ہے۔ تمام ولادتیں ذہن میں ہیں، میرا موضوع ولادتوں کا بتانا نہیں ہے، لیکن ذرا تصور دیکھیے، ذرا تصور کیجئے درمیان میں کہ جو تواریخ کی ترتیب ہے وہ کس انداز کی قرار پا رہی ہے کہ ایک طرف بی بی زینب ہے، دوسری طرف حضرت عباس ہیں، درمیان میں سید الشہداء ہیں۔ یعنی کہ مقصد حسینی کے اگر محافظین نظر آ رہے ہیں تو کربلا کے اندر یہاں غازی نظر آ رہے ہیں، تو شام میں بی بی زینب نظر آ رہی ہیں۔ دونوں ایک ہی کام انجام دے رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کیوں تھا امام حسین کا قیام؟ اسی لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ پھر بات وہیں پر آ گئی کہ وہ صفات پیدا کریں جس کی وجہ سے پروردگار مخلوق کو محبوب کرے۔ تو گویا پوری کربلا سمٹ کر اگر آ جائے گی تو وہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نظر آ رہی ہے۔ آگے چلیے، اس مہینے کی وہ شب خاص جو آج ہم جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے مہینے کا تو آپ نے معاملہ سن لیا، شاخ در شاخ ہونا، ہاں، اور کربلا کو میں نے سامنے رکھ دیا۔ کربلا کے جو کردار ہیں وہ اسی شعبان میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس اعتبار سے شہزادہ علی اکبر بھی اسی میں ہیں، شہزادہ قاسم بھی اسی میں ہیں، 5 کو لے لیجئے ایک روایت میں تو چوتھے امام بھی اسی میں ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام کربلا کے کردار ہیں جو کہ ہمیں شعبان میں نظر آ رہے ہیں۔ بہت توجہ، اور شعبان کی جو آج کی رات ہے اس میں بھی جو کردار ہے اس کو بھی اگر کربلا سے جوڑیں گے تو وہ کربلا برپا کرنے والے ہیں، تو یہ کربلا کا انتقام لینے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو کربلا کو برپا کرنے والوں کی فہرست دیکھیے اور کربلا کا منتقم دیکھیے تو وہ بھی آج ہی کے دن، یعنی کہ کس طریقے سے شعبان نے یہ تمام کی تمام مناقب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آئیں اب ذرا اصل موضوع کے اوپر آ جائیں، اختصار کے ساتھ ختم بھی کرنا ہے مجھے، 15 منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ۔ کس طریقے سے امام زمان سے آج کی جو شب مربوط ہے اور کس طریقے سے جو اقوام عالم ہیں جو کہ امام زمان سے مربوط ہیں۔ امام زمان فقط مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، بہت توجہ رہے، حجت زمان ہیں، زمانے پر حجت ہیں، زمانے پر دلیل ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کی کتابوں میں امام کا تذکرہ مل رہا ہے، جی نہیں، تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو دیگر ادیان ہیں ان میں بھی حضرت حجت کا تذکرہ موجود ہے۔ اور کس انداز سے موجود ہے؟ اگر ان تمام روایات کو ایک جگہ لے کر آ جائیے تو سب میں جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے کہ آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ کا وجود ثابت ہے کہ جو کہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا۔ چنانچہ زرتشت میں چلے جاتے ہیں، زرتشت کی کتاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں آپ کی ان کی کتاب کے اندر جو زن کر کے کتاب ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فسادات سے بھری ہوئی دنیا میں آخر وقت میں ایک بادشاہ ظاہر ہوگا کہ جو کہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھرے گا۔ اب میرا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اہرمن اور مزدہ کو بیان کروں کہ دونوں کے کیا نظریات تھے، لیکن لب لباب یہ ہے کہ آخر میں یقیناً جو صالحین ہوں گے ان کی زمین کے اوپر جو ہے وہ حکومت رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہندو مت میں چلے جائیں تو شاکمنی اپنی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 550 سال پرانی شخصیت ہیں جو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، اور ذرا سننے سے قابل ہے کہ ہندو مت میں بھی حضرت حجت کا تذکرہ کس انداز سے ہو رہا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، کسی ایک جگہ کا رہبر نہیں ہے، پاکستان کا رہبر نہیں ہوگا، ایران کا رہبر نہیں ہوگا، عراق کا رہبر نہیں ہوگا، ویژن کیا ہے؟ گلوب کا رہبر ہوگا۔ یعنی کہ کوئی دین اس کے دین کے مقابلے میں نہیں رہے گا،
وہ حجت زمان ہوگا. کہا وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وعدہ پروردگار ہے جس کی طرف کتاب میں اشارہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے زبور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم جس انداز سے زبور کے اندر ابھی بھی وہ آیت موجود، تحریف کے باوجود بھی یہ آیت موجود ہے. ہاں، اور ہمیں کیسے پتا کہ وہ تحریف نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا. لکھا ہے کہ تمام اجسام کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کا انتظار کرنے والے زمین کے وارث بنیں گے. ہاں، کچھ وقت کے بعد کوئی جسم باقی نہیں رہے گا، اس کی جگہ کے بارے میں تم تأمل کرو گے اور نہیں کر پاؤ گے. لیکن اب یہ سننے کا جملہ ہے، لیکن حلیم یعنی جو صاحب حلم شخصیات ہوں گی، لیکن حلیم لوگ زمین کے وارث بنیں گے. زبور کے اندر زمین کے وارث کون قرار پائے؟ جو حلیم لوگ ہوں گے وہ زمین کے وارث قرار پائیں گے، اور زمین پر ان کی وراثت ہمیشہ رہے گی. کہاں لکھا ہے یہ؟ زبور میں. زمین پر کس کی وراثت رہے گی؟ جو حلیم ہوں گے، یعنی کہ جو صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو حلم رکھتے ہوں گے. حلم سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. علم اور حلم جدا نہیں ہے. علم ہے اس کے بعد حلم ہے. حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم بیان کرے گا کہ کب کہاں کون سی بات کیسے ظاہر کرنی ہے، یعنی اسٹریٹجی بتائے گا. کب کہاں کون سی بات کیسے پہنچانی ہے، یہ علم بتائے گا. اس کا ہونا اس قدر ضروری ہے کہ چوتھے امام وہاں دربار میں جب اپنے اوپر فخر فرما رہے تھے ان چیزوں پر جو پروردگار نے انہیں دی ہیں، کیا فرما رہے تھے؟ لَقَدْ أُوتِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ أُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ. ہمیں علم عطا ہوا، ہمیں حلم عطا ہوا. کیا بیان فرمانا ہے؟ یعنی کہ جو حلم ہے وہ تو ہمیں عطا ہوا ہے. زمین کا وارث کیسے ہونا ہے؟ ہمیں ہی زمین کا وارث ہونا ہے. یعنی حجت زمان اپنے استحقاق کو بیان کر رہے ہیں تو اسی علم اور حلم کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. جو زبور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ زبور کی آیت تھی. اب آ جائیے قرآن سے پوچھئے کہ یہ زبور کی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو قرآن کیا کہے گا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد تورات کا قرآنی نام ایک ذکر بھی ہے. یعنی ہم نے زبور میں لکھ دیا تورات کے بعد. میں نے آپ کے سامنے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تورات کی آیت پڑھی تھی. آیت کیا کہہ رہی ہے انبیاء کی؟ ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ تو اللہ کے کون سے بندے؟ جو صالح بندے ہیں وہ زمین کے وارث قرار پائیں گے. عزیزو، صالحین زمین کے وارث قرار پائیں گے یعنی کہ کیا؟ یعنی جو عبد صالح ہوں وہ زمین کے وارث قرار پائیں گے. قرآن کی آیت انبیاء کی 105 نمبر کی آیت بیان کر رہی ہے. تو بس مجھے یہ بتائیے آج کی جو شب ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ وہ عبد صالح سے متعلق نہیں ہے. عبد صالح تو ان کی جماعت میں ہوں گے، یہ تو ابو صالح ہیں، یہ تو ابا صالح ہیں. یعنی کہ جو ابا صالح ہو زمین کا وارث کون قرار پائے گا؟ اگر ابو صالح زمین کا وارث نہیں ہوگا تو کون قرار پائے گا؟ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. محمد و آل. تو کس انداز سے تورات میں، اس انداز سے انجیل کو لے لیجئے. کیا کہا؟ کہا اپنی کمر کو باندھ لو، انجیل پڑھ رہا ہوں. حضرت حجت ذہن میں ہے اور انتظار فرج ذہن میں رہے. اپنی کمر کو باندھ لو اور اپنے چراغوں کو روشن رکھو. میں اس طرح رہو جیسے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے. کیسے رہو رات میں؟ جیسے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے. یعنی جاگنا نہیں ہے. تو سر توجہ، ہاں آج جاگنے کی رات ہے. جاگنے کی رات اور ہوتی ہے، آج بیدار رہنے کی رات ہے. آج بیداری کی رات ہے. یہ جو ہے بیدار رہنے، بیدار لوگوں کی رات ہے. یعنی کہ جن کی نظریں اپنے مالک کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں
کہ کب میرا مالک جو ہے وہ ظہور کرتا ہے اور کس طریقے سے میں اس کے ظہور کے لیے آمادہ ہوں۔ اب اس آمادگی کو انجیل میں کیسے بیان کیا گیا؟ کہا کہ اپنی کمر کو باندھ لو، اپنے چراغوں کو روشن رکھو، رات میں اس طرح رہو جیسے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام جن کا مالک آنے کے بعد ان کو جاگتا ہوا پائے۔ یہ لیجئے آج کی شب کے اندر کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام کہ جن کا مالک آنے کے بعد اپنے غلاموں کو جاگتا ہوا پائے۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بستر پر نہیں ہے تو ہم جاگ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے چلتے پھرتے سوتے ہوئے لوگوں کو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بستر پر سوتے والے جاگتے ہوئے شخص کو، کہ سو کر کیسے جاگا جاتا ہے۔ بہت توجہ ہیں، سو کر کیسے جاگا جاتا ہے، یعنی وہ سونا نہ ہوا، وہ جاگنا ہی ہوا۔ کیوں؟ بہت توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں۔ حجت زمان کی نصرت میں اٹھتا ہوا ہر قدم بیداری ہی بیداری ہے۔ اب اس بیداری کو فقط ایک رات میں صرف بند نہیں کر دیں گے، یہ بیداری 365 دن کی بیداری ہے جو اپنے مالک کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں، یعنی ہر وہ دن، ہر وہ شب جو گزر رہی ہے بیداری کے عالم میں گزر رہی ہے کہ کب میرے مولا، کب میرا آقا مجھے آواز دیتا ہے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ یہ بیداری میں گزرنے والے دن، یہ بیداری میں گزرنے والی راتیں جب میرے نفس میں ایسے جذب ہو جائیں تو پھر پرواہ نہیں کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ اگر قبر میں بھی لیٹے ہوئے ہوں گے اس قدر بیدار ہوں گے، یہاں جاء الحق و زہق الباطل کی صدا گونجے گی اور ادھر سے کفنی شاہرن سیف مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبر سے نکل کر۔ کیوں؟ ارے میں نے زندگی ہی اتنی بیداری میں گزاری ہے، مرنے کے بعد بھی اگر آواز آئے گی قبر سے ویسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل۔ یہ بیداری ہے، یہ بیداری، یہ ایک رات کی بیداری نہیں ہے عزیزوں، یہ 24/7 بیداری ہے، 24/7۔ یعنی امام زمان کے مشن سے ایک لہجہ بھی دور نہیں ہوئے۔ اسی کو تو بیداری کہتے ہیں، اور کسے کہتے ہیں؟ ورنہ تو جس کو کہتے ہیں غفلت، وہ نیند پھر غفلت کی نیند ہے۔ بہت توجہ، امام زمان کی طرف متوجہ رہ کر پھر کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا مالک آنے کے بعد ان کو جاگتا ہوا پائے۔ پس تم بھی تیار رہو، کیونکہ اب جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ انجیل میں جو جملہ استعمال ہوا وہ بڑا عجیب استعمال ہوا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا۔ کس کا بیٹا؟ انسان کا بیٹا۔ اب یہ انسان کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ یہ ایک نقطہ ہے، مسئلہ ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا اتنا پرآشوب ہوگا کہ ڈھونڈنے سے بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہوگا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اکثریت جو ہے وہ اپنے دین سے پیچھے ہو گئی ہوگی، گویا انسان تو ڈھونڈنے سے نظر نہیں آئیں گے۔ تو امام کی صفت بیان ہو کہ انسان کا بیٹا آئے گا، یعنی کہ ان کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ انسان کون ہوتا ہے، گویا انسان اپنی انسانیت سے پیچھے ہو چکا ہوگا۔ اور جب وہ انسان کا بیٹا آئے گا تو اس وقت آئے گا جس کے بارے میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا روایت میں کہ اچانک ظہور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اسی مختصر کر دوں، آپ کے بہت سے القابات بیان ہوئے ہیں اور بیان کرنے تھے لیکن وقت میرے سامنے تمام ہو گیا، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں اور نتیجہ دیتا ہوں۔ یعنی کہ ان تمام القابات میں سے آپ کا ایک لقب جس کو میں نے عرض کیا وہ ابو صالح ہے۔ ابو صالح یعنی کہ کیا؟ یعنی صالحین کا باپ۔ یہ جس کو آپ کہتے ہیں ابو عبداللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو ابو عبداللہ کون ہوا؟ اللہ کے بندے کا باپ۔ ابو
اب یہ بحث الگ ہے کہ ابو کس کو کہتے ہیں. ابو بہت سے مقام پہ جو ہے کہا جاتا ہے، مطلب کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت اپنے کمال پر ہو تو اس کو اس صفت کا ابو کہہ کر بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا بندہ، جس میں بندگی پائی جائے، جس میں بندگی کی صفت پائی جائے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ خدا کی بندگی کر رہا ہے، عبداللہ ہے. اور جس میں یہ صفت اپنے کمال پر ہو تو وہ کون ہوگا؟ وہ فقط عبداللہ نہیں، وہ ابو عبداللہ ہے کہ بندگی اپنے کس کمال پر پہنچ گئی ہے. بہت توجہ، کربلا میں تمہیں سب عبداللہ نظر آئیں گے، ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ عبداللہ. اور ان کے درمیان میں ان کا امام کون ہے؟ وہ ابو عبداللہ ہے، وہ ان سب کے ابو ہیں. کربلا میں تمہیں ایک حر نظر نہیں آئے گا، کربلا میں سب حر نظر آئیں گے. اور ان سب حروں کے درمیان میں کون ہے؟ ابو. اب حر ہے تو حر سے کیسے جوڑو گے؟ ابو الاحرار. نتیجہ دے رہا ہوں میں آج کی اس نشست کا، بہت توجہ رہے. کون ہے ان کے درمیان میں؟ ابو الاحرار. یہ حر ہیں اور یہ ابو الاحرار ہیں. یہ تمام حریت پسندوں کے باپ ہیں. بس عزیزوں، 61 ہجری کے اندر امام زمان، 61 ہجری، کیونکہ میں جیسے امام زمان کہتا ہوں آپ کے ذہن میں ہمارے امام زمان آ رہے ہیں. 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام زمان جب دیکھ رہے ہیں تو انہیں کتنے حر نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، انہی کے اندر ان کے تمام حروں کے درمیان میں جو ان کا سپہ سالار ہے، ان کو جب تم سلام کرتے ہو تو کیا کہہ کے سلام کرتے ہو؟ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. اب اگلی صفت کون سی ہے؟ عبد صالح، باب الحوائج. عبد صالح کا کیا مطلب ہے؟ عبد صالح، صالح بندہ. جو صالح بندہ ہے یہ سب کون ہے؟ حضرت مسلم کی زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ وہاں پر بھی عبد صالح، وہ بھی عبد صالح، یہ بھی عبد صالح. ان کے درمیان میں کون ہے؟ ابو صالح، ابا صالح، یعنی کہ ان کے درمیان میں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بس میرے دوستوں، آج کی شب ایک کام کریں. جب 61 ہجری میں امام زمان دیکھ رہے ہیں تو انہیں عبد صالح بھی نظر آ رہے ہیں، انہیں حر بھی نظر آ رہے ہیں. اسی لیے وہ خود ابو الاحرار ہیں. ابو الاحرار کے ارد گرد حر موجود ہیں. ابو صالح کے ارد گرد عبد صالح موجود ہیں. میں 1443 ہجری میں بیٹھا ہوں. جب میرا امام زمان پلٹ کر دیکھ رہا ہے تو وہ تو ابو صالح ہیں، لیکن یہ بتاؤ ابو صالح کو ان کے عبد صالح نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ جو ابو الاحرار ہیں ان کو آج 1443 ہجری میں حر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے ہیں یقیناً. یعنی کہ میں اندر سے حر نہیں ہوں، میں اندر سے عبد صالح نہیں ہوں. تو مجھے بتاؤ آج کی یہ شب میں، جو کہ شعبان کی یہ شب ہے، نیمہ شعبان کی، جو کہ مجھے میرے کمال تک پہنچا رہی ہے، اور وہ جو کمال تک پہنچانے کی شب ہے وہ بھی تنہا نہیں ہے، رہبر کی موجودگی میں کمال تک پہنچا رہی ہے. یعنی یہ شب سے اگر تم استفادہ کرنا چاہتے ہو تو قبول ولایت ائمہ کے ساتھ جو تمہیں فائدہ ہوگا وہ کہیں اور سے نہیں ہو سکے گا. ان دونوں نسبتوں کو جوڑ کر جو کمال تمہیں مل رہا ہے، تو مجھے بس یہ بتلا دو کہ غیب سے جو میرا امام ادھر دیکھ رہا ہے، کیا اسے حر نظر آ رہے ہیں؟ کیا اسے عبد صالح نظر آ رہے ہیں؟ کیا اسے عبداللہ نظر آ رہے ہیں؟ بس اگر آج ان کو عبداللہ نظر نہیں آ رہے، عبد صالح نظر نہیں آ رہے، اگر حر نظر نہیں آ رہے، تو بس یہی وجہ ہے کہ مجھے ظاہراً امام بھی نظر نہیں آ رہے. یہ غیبت اسی لیے طولانی ہو رہی ہے کہ ان کو عبد صالح میسر نہیں آئے، انہیں حر میسر نہیں ہے. تو آئیے آج کی شب میں یہ دعا کر لیں کہ پروردگار میرے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا دے جیسے امام زمان چاہتے ہیں. یہ آج کی اس شب کا دعائے کمیل پڑھنے کے بعد جو سب سے بہترین ایک دعا ہو سکتی ہے، یقین جانیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا امام زمان مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. امام زمان مجھے عبد صالح دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے حر دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے عبداللہ دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں قرآن
بیت علیہم السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، یقیناً آج کی شب جو ہے وہ برات کی شب ہے، یقیناً کتنے ہی لوگ بری ہو جائیں گے، کتنے لوگ گناہوں کی قید میں مبتلا ہے۔ پروردگار ہمیں اس گناہوں کی قید سے نجات نصیب فرما، پروردگار ہمیں گناہوں کی شناخت نصیب فرما، پروردگار ہمیں معرفت والی آنکھیں نصیب فرما، پروردگار ہماری سماعتوں کو اتنا بلند کر دے کہ جب میں اپنے امام زمان کو سلام کہوں تو میں ان کے جواب سلام کو بھی سن سکوں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جتنے لوگ اس وقت اس درس کو سن رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، جو میرے جوان باہر اس وقت عمل بجا لا رہے ہیں، ان تمام کے گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے خاص ایک بچہ منتظر مہدی اور ایک بچہ سلمان اور ایک بچی رمیسہ فاطمہ اس وقت شدید علیل ہیں، اور برادر احتشام کے بیٹے کی بھی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، ان کا بھی میسج آیا ہے، اور تمام جتنے بھی آپ کے بھی جو بیمار ہیں ان تمام کی صحت اور سلامتی اور مکمل صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً آج مغفرت کی شب ہے، آج اپنے گزشتگان کو خاص آج کے دن خاص انداز میں I repeat my words خاص انداز میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ 365 دن آپ کو ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا حق ہے آپ کی گردن پر۔ خاص شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ یقیناً آج کا دن سید جعفر زیدی کی شہادت کا دن تھا، ان کو بھی یاد رکھتے ہوئے، اپنے گزشتگان کو یاد رکھتے ہوئے، تمام علماء مراجعین جو اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، اور خاص سید حسن مہدی ابن سید غدیر حسین نقوی فیروزہ جہاں بنت سید غدیر حسین نقوی، سید غدیر حسین ابن علی نقی، روشن فاطمہ احسان علی جعفری، نفیسہ خاتون علی مہدی، سیدہ انجم بنت سید محمد اکبر نقوی، تسلیم جہاں تنویر، فاطمہ یاور جہاں بنت سید منور حسین، نرجس خاتون بنت سید فقیر حسین، سلطان صاحب، سید آل نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی، اور تمام کے تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط